مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا ساحر مبین. صدق اللہ العظیم. اب ہم باقاعدہ سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ یونس مکی صورت ہے اور یہاں سے صورتوں کے ایک اور گروپ کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم دو گروپس جو ہیں ان کا مطالعہ کر چکے ہیں. جیسا کہ ذکر ہم نے کیا تھا کہ معنی کے اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپس بنتے ہیں، جیسا کہ تلاوت کے اعتبار سے بھی اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے بھی 7 گروپس بنتے ہیں، جس میں پہلا گروپ جو تھا اس میں ایک مکی صورت سورہ فاتحہ تھی اور اس کے بعد 4 عظیم مدنی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. جو دوسرا گروپ ہم نے کمپلیٹ کیا لاسٹ سیشن میں، اس میں 2 عظیم مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور 2 عظیم مدنی صورتیں تھیں، انفال اور توبہ. اب ہم تیسرے گروپ کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے اندر 14 مکی صورتیں آئیں گی. سورہ یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر، نحل، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، سورہ کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج اور مؤمنون. تو یہ 14 پھر مکی صورتیں پہلے آئیں گی اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت سورہ نور ہے جو اس گروپ کے اندر آئے گی. تو اب ہم اس کا باقاعدہ جو ہے آغاز کر رہے ہیں. یہ علم و حکمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت رچ ہے یہ جو مکی صورتوں کا جو یہاں پہ مجموعہ ہے. بہت اعتبارات سے یعنی اس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے. اسی جو ہے سلسلہ جو صورتوں کا سلسلہ ہے اس کے اندر وہ 5 عظیم صورتیں بھی آتی ہیں جن کا تعلق آخر الزماں سے ہے. تو اسلامک اسکیٹالوجی یا اسلامک جو علم الآخر الزماں ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 5 صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، سورہ اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء. ان کے اوپر ہم جب آئیں گے تو پھر ان کی جو بھی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں، خاص طور پہ علم الآخر الزماں کے حوالے سے، اور کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت سے کرائن ہمارے سامنے ہیں، بہت سے جو ہے شواہدات ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز. تو اس حوالے سے جو آج کا زمانہ ہے اس سے یہ ریلیونٹ صورتیں ہیں اور ان کو پھر ہم اسی حوالے سے پھر انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھی جو ہے جیسا کہ بتایا کہ بہت رچ ہے یہ جو پیچ ہے 14 صورتوں کا، اس کے اندر بہت سے علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ یونس ہے. سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہے یہ ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان کے اندر پیئرنگز ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس اور سورہ ہود ایک پیئر ہے، اور جیسے کہ پیئرز میں ریسیپروکل ارینجمنٹ ہم نے دیکھی تھی پہلے، ویسے ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مختصراً آیا ہے. ٹھیک ہے، سورہ یونس کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً آیا ہے، اور موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جو ہے قدرے تفصیل سے آیا ہے. جبکہ سورہ ہود میں ہم دیکھیں گے کہ باقی رسولوں کے واقعات تو تفصیل سے آئے ہیں، لیکن موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جو ہے علیہ السلام یہ مختصر آیا ہے. تو یعنی یہ ریسیپروکل ارینجمنٹ ہے ان کی. دونوں کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکی زندگی کا آخری دور ہے، یعنی جو چوتھا دور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے
مکی صورتوں کے حوالے سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے مکی دور کو 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا. اس میں جو چوتھا دور تھا وہ ہے 10 سے 13 نبی کا زمانہ. تو یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر غالباً یہ دونوں صورتیں جو ہے نازل ہوئیں. یعنی ان صورتوں کی جو اندرونی اشاعتیں ہیں ان سے تو یہی بات جو ہے وہ اخذ ہوتی ہے. تو وہ زمانہ کیا تھا جب ہر طرح سے جو ہے پرسیکیوشن جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی. فزیکل پرسیکیوشن بھی ہو رہی تھی, وربل پرسیکیوشن بھی ہو رہی تھی, وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی. کیونکہ 10 نبی میں جب ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیگر جو مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل مقام تھا جس سے ان کو گزرنا پڑ رہا تھا. بہت ہی مشکلات تھیں, ہر طرف سے جو ہے وہ پرسیکیوشن کو ان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اچھا, اس لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب سمجھاتے سمجھاتے کافی ٹائم گزر گیا ہے. 10 سال گزر چکے ہیں, یا تقریباً 11 سال یا 12 سال گزر چکے ہیں. اس لیے اب سمجھانے کا دور کافی حد تک لگ رہا ہے جیسے ختم ہوا چاہتا ہے. اور اب جو قریش مکہ ہیں ان کو اب جو ہے نا تنبیہ کی گئی ہے, ڈرایا گیا ہے, برے انجام سے جو ہے آگاہ کیا گیا ہے. اس لیے دعوت اور تنبیہ جو ہے اگر ہم دیکھیں دونوں میں موازنہ کریں تو تنبیہ کا عنصر جو ہے آپ کو غالب نظر آئے گا ان صورتوں میں. اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے جو ان صورتوں کا ایک تعارف ہمارے سامنے رکھتی ہے. یہ حدیث جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے آبزرو کیا اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ شیبتنی ہودم و اخواتها, کہ مجھے ہود اور اس کی بہن صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب ہود اور اس کی بہن صورتیں کون سی بنتی ہیں؟ ادھر جو ہے سورہ یونس ہے اور آگے جا کے ہم دیکھیں سورہ یوسف ہے. تو یہ صورتیں جو ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب اگر ہم غور سے دیکھیں گے ان صورتوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر کیا وجہ تھی ایسی. کیونکہ ان صورتوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بس اب عذاب آیا چاہتا ہے. کیونکہ اگر رسولوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے تو ان رسولوں کی اپنی قوم کے ساتھ ان کنورسیشنز کو یہاں پہ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے جو بالکل آخری جیسے کنورسیشن ہوتی ہیں عذاب سے پہلے. یعنی بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جب ہم ان صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے لگ یہ رہا ہے کہ عذاب بہت قریب آ چکا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا اس حوالے سے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پہ آپ کے بالوں میں بھی وہ سفیدی آ رہی تھی, اور اسی کو آبزرو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو آپ کا جواب یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہن صورتوں نے بوڑھا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو پھر تسلی بھی دی گئی ہے اس کے اندر. ایک تو تنبیہ کا عنصر آپ کو غالب نظر آئے گا, لیکن ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے, ان کو سمجھایا گیا ہے, انسٹرکشنز دی گئی ہیں دعوت دین کے حوالے سے. تو یہ سورہ یونس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. اب ہم باقاعدہ جو ہے اس صورت کو شروع کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں اس کا. تو سورہ یونس کے بالکل آغاز میں 1 سے 11 تک یہ جو آیات ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ کی صفات اور آیات آفاقیہ کا بیان ہے, اور ان آیات کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں سنائی گئی ہیں, اور انسان کی کمزوریوں کو جو ہے واضح کیا گیا ہے. تو آغاز اس کا یوں ہوتا ہے کہ الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا مفہوم یا تو اللہ جانتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے. تل کا آیات الکتاب الحکیم, تو یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس, تو کیا ان لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص وہی دے کر بھیج دیا انہی میں سے, ٹھیک ہے, کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم,
اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری دے، یعنی جو نہیں مان رہے ان کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا اجر اور اور جو صلہ ہے وہ موجود ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن اس پر کافروں نے یہی کہا یہ تو بس کھلا کھلا جادو ہے۔ اور یہ مورلیس آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے جتنے بھی سابقہ اقوام ہیں ان کی طرف رسول آئے ہیں، جب علیہ السلام انہوں نے جب دعوت دی ہے تو ان کو اس طرح کے جواب جو ہے ملتے جلتے جوابات ہیں جو سننے پڑے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ تو اب یہ مطلب ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو جناب جادو ہے، اور مطلب ایک تعجب ہوا ان کو کہ یہ ہمارے درمیان سے کیوں جو ہے ایک شخص اس کو اس طرح چن لیا گیا اور اس کو جو ہے پیغمبر بنا لیا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بھی جوابات آگے دیے گئے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب کنورسیشن میں اس طرح کی بات چل رہی ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ دھیان جو ہے وہاں سے کسی اور جگہ مبذول کرایا جائے، تاکہ جو ہے سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھے۔ تو یہی یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ پھر آیات آفاقیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرائی ہے، تاکہ ایک بندہ اگر سوچنا چاہتا ہے تو وہ ذرا ادھر سوچے، غور کرے، تو شاید اس کا دماغ کھلے اور اس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں جو کہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک تنگ نظری میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سمپل سی باتیں بھی سمجھنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ آپ کا رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہ اپنے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اور وہی جو ایک باطل عقیدہ ہے شفاعت باطلہ کا، اس کو بار بار قرآن میں رد کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کثرت سے اس کو رد کیا گیا ہے، بیسیکلی کھرچا گیا ہے اس کو ذہنوں سے۔ تو اس کا ذکر دوبارہ سے ہو رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں تمہارا رب۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے اللہ، تو اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تو نصیحت نہیں پکڑتے ہو تم؟ تو ان کلمات کے ساتھ جو ہے اس صورت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس کا وعدہ کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور حساب تب لازماً ہوگا، پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یعنی اب یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، چنانچہ وہ ایسا ہی کرے گا تاکہ اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا جو ہے بدلہ دیا جا سکے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دیکھ لو کہ اسی نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنا دیا، اور پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کر سکو۔ اگین آیات آفاقی کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ تو یہ سب اللہ نے ایسے ہی تو تخلیق نہیں کیا، اسی لیے کیا ہے کہ تم میرا تعارف حاصل کرو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ سب کچھ جو ہے ہم نے کوئی ویکیوم میں نہیں تمہیں تخلیق کر دیا۔ تمہارے آس پاس جتنے بھی مظاہر رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، میرا تعارف حاصل کرو۔ اللہ اسی طرح آیات جو ہیں وہ تفصیل سے پیش کرتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے کہ وہ سمجھ جائیں۔ بے شک رات اور دن کے اختلاف اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمان و زمین میں تخلیق کیا ہے اس میں ڈرنے والی قوموں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو لوگ ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے، اور ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پہ راضی ہو چکے ہیں، اور واطمأنوا بها، نہ صرف یہ کہ راضی ہے، پوری طرح مطمئن ہو گئے ہیں اس کے اوپر، جی لگا بیٹھے ہیں اس کے ساتھ۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ظاہر بات ہے جو لوگ پھر اس دنیا سے لو لگا لیں گے وہ پھر اللہ کی آیات سے پھر غافل ہو جائیں گے۔ اولئک مأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ پھر آگ ہے، جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے عوض جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ایمان کے عوض ان کو ہدایت دے گا، ان کو گائیڈنس ان کی گائیڈنس کرے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور وہ پھر وہاں پہ جائیں گے ان جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں جو ہیں جاری ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جو جنتیں ہیں ان میں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا جو باہمی سلام یہ ہوگا جنت میں کہ السلام علیکم، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں گے جنت کے اندر، یہ بڑے خوش و خرم رہیں گے۔ ان کی آخری بات یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی آخری بات، یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو آخری بات ہے جہاں پہ بھی معاملہ چکا دیا جاتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ڈومینین میں اس سے بڑا جو اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ آف پاور اور کوئی نہیں ہے۔ تمام حمد اور تمام شکر، جب تک پوری کائنات بھی تباہ ہو جائے تب بھی اللہ ہی کا رہے گا، کہ پوری کی پوری کائنات موجود رہتی ہے، مخلوقات اللہ کی تسبیحات میں لگی رہتی ہیں، اس کا شکر ادا کرتی رہتی ہیں، تب بھی وہ سب مخلوقات تباہ ہو جائیں تب بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد تمام شکر اسی رب کا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس کا بھی ذکر یہاں پہ یہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے اللہ فرماتے ہیں نقصان واقع کر دیتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا جیسے لوگ جلدی کرتے ہیں۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ تو یہاں تک اب یہ اہم مقام تھا، 1 سے 11 تک ہم نے دیکھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 11 سے لے کے 24 تک کا جو مقام ہے، اس میں بالکل آغاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اسے بغیر کسی سمجھوتے کے مکمل پیش کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی بات بھی جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ پھر شبہات باطلہ کا جو ایک عقیدہ ہے اس کو رد کیا گیا ہے، اور پھر وہی جو مضمون جو اس دور کی صورتوں میں بہت زیادہ آیا ہے کہ فرمائشی معجزہ جو ہے نہ دکھانے کی بات کی جاتی تھی نا، کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ جو ہے یہاں پہ نخلستان جو ہے اگا کے دکھا دیں، یا آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے اور ہم اس کو دیکھ لیں، یا ہم کتاب کو اپنے ہاتھ سے چھو لیں۔ تو اس طرح کے نا وہ مطالبات کر رہے تھے کہ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ فرمائشی معجزہ تب نہیں دکھائے جائیں گے، معجزہ جو دکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، تو اس کا ذکر جو ہے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اینڈ میں انسان کی جو احسان فراموشی ہے اس کا ذکر ہے، اور دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسا جلد باز ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کی سرکشی جو ہے وہ خوشنما بنا دی جاتی ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے ناشکرا ہے، تو یہ اس کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ، اور اپنی بھی کیفیات ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم پکارتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ سابقہ جو اقوام تھی جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ کیوں تباہ کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے جو گروہ ہیں، بہت سی بستیاں ہیں، ان کو تباہ کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے واضح معجزات کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان ان کے اوپر نہیں لے کے آئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو ایسے ہی پھر جزا ہوتی ہے مجرم قوم کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ان کے ظلم کے باعث جو ہے، اور ایمان نہ لانے کے باعث ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور یہ مجرم تھے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں ان کی جگہ پر تم کو اب جانشین کیا۔ ہر قوم جو تباہ ہوتی رہی تو اس کے بعد پھر نئے لوگ آتے رہے، ان کو جانشین بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ، اب کہ ہم تمہیں جو ہے خلائف فی الارض، زمین میں جو ہے استخلاف دے رہے ہیں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ اب تمہارے ہاتھ میں جو ہے یہ سارا معاملہ ہے، اب تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں
واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو آخرت کی ملاقات کے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایز از تو ہمیں قبول نہیں ہے، یا تو کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا اس میں کوئی رد و بدل کریں، کچھ تبدیلی کریں۔ مطلب جس آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو قرآن میں ہم بہت سی صورتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، تو ہمیں بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کا بھی تھا کہ یہ کچھ یہ بڑی سخت صورتیں ہیں، ان کو اب نکال دیں اس میں سے۔ تو اب اس کا جواب دیکھیں کیا دیا گیا ہے، یعنی یہ داعی اللہ کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ داعیان دین تو بہت زیادہ دنیا میں پھیل چکے ہیں، لیکن حق بات پیش کرنا جو ہے یہ کمی کے حصے میں آیا ہے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی کم لوگ ہیں ایسے جو کہ حق بات پیش کر پاتے ہیں۔ زیادہ تر تو یہی ہے کہ پھر کمپرومائز دعوت پیش کرتے ہیں تاکہ سب لوگ اس سے خوش رہیں۔ تو جواب کیا دیا رہا ہے، جواب اس کا کیا دیا گیا اللہ کی طرف سے، قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہ دیکھیں یہ میرے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کے اندر اپنے پاس سے تبدیلی کر دوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ جو ہے غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں، یو آر ناکنگ ایٹ دا رانگ ڈور، یہ میرا دین نہیں ہے بھائی، دین اللہ کا ہے، تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود اس کی اتباع کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، میں تو خود متبعین میں سے ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میں تو خود اس پہ خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے معصیت کی اس حکم کی جو ہے وہ اس حکم کو پورا نہ کیا تو میرا رب جو ہے وہ مجھے بڑے عظیم عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو یعنی میرے رب کی، اگر میں نے اپنے رب کی معصیت کی تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خدشہ خود ہے، تو یعنی میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بالکل یہی ایک داعیان دین جو ہے ان کو بات کہنی چاہیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی یہ بڑے مشکل مقامات ہیں، ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، یا اس میں کچھ تبدیلی کریں یا اس میں لینینسی لے کر آئیں، تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے بھئی یہ ہمارا دین ہے نہیں، یہ دین تو اللہ کا ہے، تو آپ ریکویسٹ اللہ کو تو دے سکتے ہیں، ہمیں نہ دیں، مطلب ہم تو خود اس کی اتباع کر رہے ہیں جو اوپر سے نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں دعوت حق نہ دیتا، ٹھیک، یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں یہ دعوت دیتا ہی نہیں، تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور ویسے بھی میں تم میں ایک عرصہ گزار چکا ہوں، ٹھیک ہے، تم جانتے ہو اچھے طریقے سے مجھے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر اب جھوٹ کھڑے، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ کوئی نہیں جو ہے، ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے اور اس کی آیات کو جھٹلائے، تو بے شک ایسے مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اب ان کو ہی ڈرایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہیں جو کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک، یعنی اللہ جو کہ یہ ہے جس کی تعریف بیان کر دی گئی ہے، اس کو تو یہ نہیں پوجتے، بلکہ اب اللہ کے سوا ان لوگوں کو یہ پوجتے ہیں کہ جو کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب یہ اللہ کو بتائیں گے جو آسمان و زمین میں اسے نہیں پتا، یعنی یہ کہ آپ اللہ کو ایسی انفارمیشن دیں گے جو اس کو نہیں پتا؟ کہاں پہ کہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہاں پہ کہا ہے کہ جناب اس طریقے سے یہ شفاعت کرتے ہیں، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ تو ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورتی سے اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب کیا یہ اللہ کو یہ بتائیں گے کہ جو آسمان و زمین میں اسے نہیں پتا، یعنی یہ بتائیں گے کہ کیا اللہ نے طے کیا؟ تو اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ہی امت تھے لیکن پھر انہوں نے اختلاف کر دیا، اور اگر بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ پہلے سے جو ہے چکایا جا چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ایک ہی امت اللہ نے رکھی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے اختلاف کر دیا انبیاء اور رسول علیہ السلام سے، اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے ہر کسی کو اس دنیا میں، اور اس کے بعد پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق، یعنی اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فرمائش کے مطابق جو ہے معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ بس آپ سے انہیں بتا دیں کہ غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ غیب جو ہے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات رکھے ہوئے ہیں۔ تم بس انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ایسے معجزات میں اپنے پاس سے نہیں دکھا سکتا ہوں، جو معجزہ تھا وہ تو سامنے ظاہری بات ہے دکھایا جا چکا تھا، تو فرمائشی معجزہ تو ظاہری بات ہے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ دکھا سکتے تھے، اس لیے ان کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ دیکھیں میں تو نہیں کر سکتا، نہ میں غیب جانتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو ان کا یہ حال ہے کہ جب انہیں تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انسانوں کا تو یہ حال ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے بعد پھر رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری آیات میں مکر و فریب کرتے ہیں۔ اور آپ سے ہم انہیں بتا دیں کہ اللہ زیادہ تیز ہے پھر تمہارے مکر و فریب جو بھی تم کرتے ہو اس کا توڑ کرنے میں۔ وہی ہے جو اللہ فرماتے ہیں، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور ہوائیں تمہیں جو ہے منزل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو کہ بھئی جو ہے منزل کی طرف جو ہے سفر صحیح کٹ رہا ہے، تو اچانک آ جاتی ہے کشتیوں پر ایک تیز ہوا اور آ جاتی ہیں ہر طرف سے موجیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں کھیل لیا گیا، تو پھر تم اللہ کو ہی پکارتے ہو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ جب کبھی سمندری سفر پہ مشکل میں پڑ جاتے تو پھر رات منات روزہ بھول جاتے تھے، پھر اللہ کو ہی پکارتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم اسی کو پکارتے اور یہ دعائیں کرتے ہو کہ اگر تمہیں بچا لیا جائے تو تم بہت شکر گزار بن جاؤ گے اس کے، لیکن جب رب تمہارا بچا لیتا ہے تو یہ کیا کرتے ہو تم کہ اسی وقت وہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اور اس والے سے ایک واقعہ بھی ہے کہ جو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے جو بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بن گئے، تو جب یہ اعلان برات ہو گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہاں سے نکل جاؤ تمام مشرکین کو، تو یہ بھی سرزمین حجاز سے نکلے اور کشتی پہ بیٹھے۔ اب جو کشتی جو تھی وہ طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر جو ہے جو کشتی چلانے والے تھے انہوں نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے ہی دعا کرو بھائی، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو حضرت اکرمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہوگا نا، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں بچ کے واپس چلا گیا، یعنی بچ گیا، تو پھر میں واپس جا کر مکے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے جب وہ اس طوفان سے بچ گئے اور مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم پھر اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت طلات منات ہوتا تمہیں بھول جاتے ہیں، تو پھر اسی رب کو پکارا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو کہ تمہاری یہ سرکشی تمہارے ہی سر پڑنے والی ہے، دنیا کی جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ اٹھا لو، آخرکار تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم اچھی طرح بتا دیں گے جو بھی تم غلط کیا کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی تو اس کے ذریعے مختلف قسم کا سبزہ جو ہے پھر نکل آتا ہے جسے تمام لوگ اور چھپائے پر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو زمین ہے وہ خوب سج جاتی ہے اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی پیداوار پر جو ہے وہ قادر ہو چکے ہیں، تو اچانک پھر جو ہے اس پر ہمارا حکم رات یا دن میں آ جاتا ہے اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی۔ ایک پانی بنائی کھیتی اگر اجڑ جائے تو اللہ کی آسمان سے آفت آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ جو غور کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ غور کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے اس بڑی ایک خوبصورتی سے جو ہے ریلیٹ کیا گیا ہے دنیاوی زندگی کو اس پورے فینومینا کے ساتھ کہ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے، پھر کھیتیاں اگتی ہیں، پھر کھیتی اگتی ہے وہ خاص جگہوں تک پہنچتی ہے، یہاں تک پھر اچانک اس کے اوپر جو ہے اللہ کی آفت آ جاتی ہے، وہ بالکل کٹ کے آ جاتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی بھی ایسی ہے کہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ توانائی پکڑتا ہے، پھر جو ہے دنیا کے اندر اس کا ایک مقام و مرتبہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اسٹیٹس اسٹیبلش ہوتا ہے، لیکن اچانک جو ہے پھر موت بھی آ جاتی ہے۔ موت تو اچانک ہی آتی ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نے پوری زندگی محنت کی ہے اور اس نے محنت کر کے کچھ جو ہے جمع کیا ہے اس لیے کہ اس کو راحت ملے، وہ اس راحت کو انجوائے بھی نہیں کر پاتا، اچانک اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی جو ہے ایسی ہے کہ اچانک ہی اس کے اوپر جو ہے وہ موت وارد ہوتی ہے اور وہ دنیا سے
جو ہے اسے جانا پڑتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ جو ہے جیسے کہ کھیتی کی مثال ہے جیسے یہاں پہ دی گئی ہے، تو بڑی بلی مثال ہے کہ انسانی زندگی بالکل ایسے ہی جو ہے ہمارے سامنے انویل ہوتی ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اہم معاملات ڈسکس ہوئے۔ اب ہم آیت نمبر 25 سے لے کے 45 تک کا جو مقام ہے اس کو سمجھیں گے۔ اس میں اچھے اور برے اعمال کے بدلے کا ذکر ہے، پھر مشرکین کو جو ان کے معبودوں کی طرف سے جواب ملے گا روز محشر اس کا ذکر ہے، یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں، اصل میں تو وہ نیک انسان تھے جن کو بعد میں انہوں نے جو ہے پوجنا شروع کر دیا، تو وہ کیا جواب دیں گے اس کا ذکر ہے۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے کچھ اہم سوالات ہیں وہ پوچھے گئے ہیں، اور قرآن کے چیلنج کا ذکر ہے جو کہ الٹیمیٹ اب معجزہ ہے جو کہ پیش کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد بھی جو حق قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے پھر وعیدیں ہیں۔ تو یہ ہے جو مختلف ایشوز جو ہیں اس مقام پہ ڈسکشن میں آئیں گے۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ اللہ کی جو پکار ہے وہ سلامتی کی طرف ہے، تم اللہ کی طرف بڑھو گے، جس راستے پہ اللہ چلانا چاہتا ہے اس طرف آگے جاؤ گے تو تمہیں سلامتی ملے گی، اس دنیا میں بھی سلامتی ملے گی اور آخرت میں تو بہترین سلامتی ملے گی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیکی کی تو ان کے لیے پھر ویسی ہی نیکی ہے، یعنی ان کے لیے ویسے ہی بھلائی ہے۔ جس نے بھی بھلائی کی اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، جس نے احسان کی روش اختیار کی اس کے ساتھ احسان کی روش جو ہے روا رکھی جائے گی، بس زیادہ، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اور بھی زیادہ ملے گا۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور وہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی کوئی ذلت ان کے چہروں کے اوپر چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اس کے برعکس، اس کے بعد اس کے برعکس جو ہے موازنہ کیا گیا ہے کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، تو اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو ان کی جو بدی کی سزا اس کے برابر ہی ملے گی جتنی انہوں نے برائی کی تھی۔ یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اچھائی اگر کریں گے تو 10 گنا ملے گا، لیکن اگر برائی کی تو پھر اتنی ہی سزا بھگتنی ہوگی جتنی برائی کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کو ذلت جو ہے وہ چھائے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اولئک اصحاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت جو ہے وہ لپیٹ دیے جائیں گے، اندھیروں پر اندھیرے ہوں گے جو ان کے چہروں پہ چھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو وہی موازنہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ تاکہ ہم سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں تم سے، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، یعنی ان کے معبود جو ہیں وہ ان کو بالکل جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے، جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے وہ کوئی انسان ہی تھے، عام طور پہ تو شرک ایسے ہی ہوا نا کہ جو کچھ نیک لوگ ہوا کرتے تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا لی گئیں، ان کی تصویریں بنا لی گئیں۔ بعد کی آنے والی نسلوں کو شیطان نے وساوس کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ انہی کی تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، تو اس طریقے سے شرک ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو ریجیکٹ کر دیں گے اس بات کو وہاں پہ، اور جو ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان تفرقہ ڈل جائے گا، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تو ماننے کو تیار ہی نہیں، ہم تمہاری پرستی سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کیا پتا تم پیچھے سے کیا کرتے رہے۔ تو اسی وقت ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اچھی طرح اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا اجر ملتا ہے، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب اس دن جاتا رہے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت ہے، بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اس لحاظ سے کہ عام طور پہ جو توحید کا تصور ہے ہمارے ذہنوں میں بھی یہی رچا بسا ہے نا کہ توحید کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، رازق ہیں، بس اس سے زیادہ
ہم توحید کو جو ہے ایکسپلور نہیں کرتے. حالانکہ یہ اگر توحید ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامر ہے، اسباب جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے، مسبب الاسباب ہیں. اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ ہی کرنے سے ہوتا ہے اور ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا. تو بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. قل من یرزقکم من السماء والارض، انہیں پوچھیں تو صحیح کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین میں. ام من یملک السمع والابصار، اور کون ہے جس کی ملکیت میں، جس کی اتھارٹی میں سماعت اور بصارت ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے مسبب الاسباب، مدبر الامر، امور کی تدبیر کرنے والا. اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ عنقریب یہ جواب دیں گے کہ اللہ. تو پھر اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو انہیں بتائیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو، ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے. تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان میں رازق مانتے تھے کہ وہی رزق دیتا ہے زمین و آسمان کے اندر. وہ ان کو سماعت و بصارت کا مالک مانتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی مدبر الامر ہے. تو پھر تو وہ تو توحید پہ پکے ہوئے ہماری ڈیفینیشن کے مطابق. تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ توحید کو ہم نہیں سمجھے. توحید کی جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے وہ تو وہ ہے جو کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یعنی اگر ہم نے ماننا ہے تو اس طریقے سے ماننا ہے کہ میں مانتا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو، اس کی تمام اسماء و صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ بالکل یہ برحق ہے، یہ میں مانتا ہوں، تصدیق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو یہ توحید کی کمپریہنسو ڈیفینیشن، یعنی اللہ کی جو تمام صفات ہیں ان کو جو ہے سب کے سب کو اس طریقے سے ماننا ہے کہ کسی ایک صفت کے اندر بھی شرک نہ ہو رہا ہو. تو اب یہاں پہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو صفت رزاقی ہے یا الرازق ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ملکیت ہے المالک ہونے کی ایک جہت جو ہے اس کو وہ مانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو مدبر الامر مانتے تھے. تو کچھ صفات کو تو مان رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو الحکم نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو العزیز نہیں مانتے تھے. یعنی سب سے بڑا جو ہے وہ لیجسلیٹر وہی ہے، سب سے بڑا جو ہے، سب سے زیادہ اتھارٹی اس کے پاس ہے، وہی سوورن ہے. تو یہ وہ باتیں نہیں مانتے تھے. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو سرداروں کو بڑا مانا ہوا تھا، وہاں پہ یہ بھی وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا تنہا مالک ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ نظریات گھڑے ہوئے تھے کہ یہ شفاعت کریں گے، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، ذکر آتا ہے نا کہ یہ تو ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. تو اس طرح کی کئی صفات جو ہیں ان کے اندر وہ شرک کر رہے تھے، اس لیے مشرک قرار پائے. تو آج بھی اگر کوئی اللہ کو خالق مالک رازق مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو الحکم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو العدل نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو مالک الملک نہیں مانتا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ شخص بھی مشرک ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق، تو اللہ فرماتے ہیں یہی تمہارا رب ہے جو کہ بالکل سچا رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بس اب حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے.
جب حق ظاہر ہو جائے تو باقی سب چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ گمراہی ہی ہوتی ہیں. تو جب حق اسٹیبلش ہو گیا تو اب اس کے بعد صرف گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں بچا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں سے تم پلٹے جاتے ہو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ چونکہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور ڈٹے رہے اپنے اس کفر کے اوپر، تو اس لیے بعد میں بھی ان کو پھر موقع نہیں ملے گا. ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوریجنیٹ کرنے والے ہیں تخلیق کے عمل کو. یعنی وہ کریشن جو کرتے ہیں وہ نتھنگنیس سے کرتے ہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا ادھر سے انہوں نے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے تخلیق کی ہیں. تو یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس پہ جو اللہ کلیم بھی کرتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج بھی ہے. کوئی اور ہے تو پھر اس کے اللہ کے سامنے پیش ہو اور دیکھے اور اللہ کی چیلنج کو قبول کرے. تو اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جس کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو ان میں سے کوئی ہے ایسا جو کلیم کر سکے کہ اس نے پہلی دفعہ تخلیق کیا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بھی بنائے. یعنی ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اوریجنیٹ کرنے والے ہیں، اوریجنیٹر ہیں، اور بعد میں بھی تخلیق کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، نتھنگنیس سے بھی انہوں نے کریٹ کیا، اور پھر جب میٹر جو اللہ نے تخلیق کر دیا تھا اس کے اندر اس سے بھی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں. تو اور کون ہے ایسا کوئی خدا تمہارا جو کہ یہ کلیم کر سکتا ہے، یا تم اس کے بارے میں یہ کلیم کر سکتے ہو؟ کوئی بنیاد ہے تمہارے پاس؟ کوئی بھی بنیاد نہیں. کہہ دو کہ پھر اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو تم کہاں سے جو ہے وہ اکسائے جاتے ہو. پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پوچھو کہ حق کا راستہ بھی کوئی بتاتا ہے؟ کوئی ان کا معبود جو ہے جس کو یہ پوچھتے ہیں، یہ تو جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو خود ان کو تو سنائی نہیں دیتا، تو بالکل جو ہے وہ بے جان بت ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ تو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے اتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے حق ہونے، ہمارے حق اور سچ ہونے کی. تو تمہارے جو معبود ہیں ان کے وہ بھی ایسا کوئی بندوبست کرتے ہیں یا نہیں؟ اور کہہ دو کہ پھر اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے. بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے وہ راستہ ہی نہ جانے. یعنی اس کو تو خود پتہ نہیں ہے. اگر وہ انسان بھی ہیں جن کی بعد میں یہ پوجا کر رہے ہیں، اس کو خود کے راستے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو تو بتانا پڑتا ہے. رہی بات بت، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں. تو تم کیا ہو گیا کہ کیسا انصاف کرتے ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما یتبع اکثرهم الا الظن. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں یہ سب گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتباع نہیں کر رہے ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں سوائے گمان کے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جبکہ حق کے مقابلے میں جو گمان ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. گمان کی کیا حیثیت ہے؟ اصل جب حق آ جائے تو پھر گمان کی تو کوئی حیثیت نہیں. گمان تو ایسی چیز ہے جو کہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن انسان اپنے ذہن میں پکاتا رہے جو پکانا ہے اس سے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس کے ذہن میں پک رہی ہے چیز وہ حقیقت میں موجود بھی ہو. تو اللہ فرماتا ہے جب حق واضح ہو گیا تو اب اس کے مقابلے میں ظن جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم کام کر رہے ہو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے. یہ قرآن کی اب عظمت جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں اس کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے. یعنی اس کے اندر جو سابقہ کتاب ہیں ان کی بھی تفاصیل موجود ہیں، اور یہ ایک مفصل کتاب ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ ہے وہ قرآن مجید. تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اعتراض کرنا شروع کیا اس زمانے میں، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 11 سے 13 نبی کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس دوران کافی اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ تو انہوں نے جو ہے اپنے پاس سے کر لیا ہے. تو ام یقولون افترا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہ چیلنج اس طریقے سے پیش کیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک صورت کا چیلنج، یعنی اس سے پہلے جو ہے پورے قرآن کو لانے کا چیلنج آ چکا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ کل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا.
کہ یعنی یہ انہیں بتا دیں کہ تمام انسان اور تمام جن اگر مل کر بھی اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ممکن نہیں ہوگا، وہ آپس میں چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو یہ پہلے بات آئی تھی کہ پورا قرآن لے کے آ جاؤ۔ اس کے بعد جب یہ نہیں لا سکے، ذریعہ بات ہے بالکل بے بس ہو گئے، تو پھر یہ اگلا جو سٹیپ تھا چیلنج کا وہ یہ تھا کہ 10 صورتیں لے آؤ، جس کا ذکر آگے سورہ ہود میں آئے گا، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ام یقولون افتراہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے میرے پیغمبر نے، کل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو آپ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی طرح کی 10 صورتیں گھڑی بھی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ جو ہے بلا لو یا تم جو ہے اسے پکار لو اگر تم سچے ہو، پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اچھے طریقے سے۔ تو یہ پہلے آیا پورا قرآن کا چیلنج آ گیا، پھر 10 صورتوں کا آ گیا، اور اب یہ آ رہا ہے پہلی دفعہ مکی دور میں یہ بھی آیت نازل ہوئی۔ بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو حتمی بھی آیت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ میں نازل ہوئی، جو کہ پھر مدینے کے اندر جو ہے صورت نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ کل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر جاؤ ایسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم جو ہے پکارنا چاہتے ہو پکار لو مدد کے لیے، لیکن اگر تم جو ہے باقی سچے ہو، پتہ تمہیں بھی ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کیونکہ پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ چیز ظاہری بات ہے کہ یہ کلام ہی ایسا ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، خود وہ فصاحت و بلاغت میں مہارت رکھتے تھے، تو وہ اس کی انسان کی لمیٹیشنز جانتے تھے، اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس لیے ان کو یہ بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہی سچا جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن بس وہ ایک اعتراض کرنے کے لیے ایک جو ہے یہ باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے چیلنج اللہ کی طرف سے آ گیا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ بات واضح کر دی کہ اب اس کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو ظالموں کا انجام پھر کیسا ہوا، یعنی اب حق کے آنے کے بعد اب تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے کہ تم حق کو جھٹلاؤ، اور اگر تم حق کو جھٹلاتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ پہلے جو لوگوں نے جھٹلایا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار جو ہے شریروں سے خوب واقف ہے، ایسے شرارتی لوگوں سے خوب واقف ہے، اور یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے، اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے تو آپ باتوں پہ کہہ دیں کہ بھی میرے لیے تو میرے اعمال ہیں، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم میرے جو اعمال کا جواب نہیں دینے والے، اور نہ میں تمہارے اعمال کا جواب دینے والا ہوں۔ ہر کسی نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، یعنی اس طرح کی بات عام طور پر اس وقت کی جاتی ہے جب کنورسیشن ختم ہو جائے، جب بحث ختم ہو جائے۔ اب اگلا بندہ اگر ڈٹا ہوا ہے، اس کو بات سمجھ بھی آ چکی ہے، پھر بھی وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے وہ آگے ڈٹا ہوا ہے اور حق کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا، تو پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تو بس یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے تو ہیں، ٹھیک ہے، کان لگا کے سنتے تو ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ اصل بات ہے کہ بہرے ہیں، یہ صحیح معنوں میں جو ہے نہیں سن رہے، ان کے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ بند، دل کی جو کان ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے، سنتے تو ہیں، بس یہ ہے کہ صرف اوپرا سننا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟ اور بعض ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ تو یعنی یہ اصل میں ان کی جو اصل بینائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، اصل سماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، اور اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دی، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی یا ایک دن یا دن کے کچھ حصے جو ہے وہ وہاں پہ رہے ہوں، یومن او بعد یوم، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ یہ بات کہیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے، یعنی ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ جائیں گے، اور جو ہے جن کو صحیح راہ جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو یہ ہم نے اب یہاں 45 آیت تک دیکھ لیا، اس میں مختلف مضامین تھے۔ اصل مین ٹاپک یہی تھا کہ حق کو پیش جب کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کو جھٹلانے کی کوئی بنیاد نہیں بچتی ہے، اور اب کیونکہ قرآن مجید ایک حق بالکل جو ہے مبرہن حق سامنے آ چکا ہے، اب بھی اگر کوئی نہیں مانیں گے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ شدید عذاب نازل ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
اب اس کے بعد آیت نمبر 46 سے لے کے 70 تک کا جو مقام ہے، اس میں رسولوں علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد واضح کیا گیا ہے، اور ان کو جو نہ ماننے والے تھے ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن کا جو مقام و مرتبہ اس کو واضح کیا گیا ہے، قرآن کی کئی صفات جو ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، اور اللہ پر جو جھوٹ باندھنے والے ہیں ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور نیک لوگوں کو بھی اس حوالے سے تسلی دی گئی ہے، اور اچھے لوگوں کا جو اچھا بدلہ ہے اس کا ذکر ہے، اور شرک کا رد ہے۔ تو یہ اگین لسٹ آف ٹاپکس ہیں۔ مرکزی مضمون تو ظاہری بات ہے وہی ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت کو واضح کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقصد کو واضح کرنا۔ اس کے ارد گرد دیگر ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکشن میں آئے ہیں۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تو تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا بھی دیں، جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اگر آپ کو دکھا بھی دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر یہ کہ آپ کو ہم فوت کر دیں، یا آپ اپنے پاس بلا لیں، تو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ پھر اللہ کے سب افعال پر گواہ، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے ہمارے پاس آنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جو اعمال یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر گواہ تو ہے ہی۔ یعنی اب اس سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جیسے کہ عذاب قریب ہے، اللہ ہمارے کہ یا تو ہم جو وعدہ کر رہے ہیں یا تو آپ کے سامنے اس کو دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، یا اگر آپ کو ہم فوت بھی کر دیں اور آپ یہ عذاب کا جو منظر ہے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائے، تو پھر بھی انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ان کے تمام اعمال پر جو ہے وہ گواہ ہے۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور یہ بات یاد رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول کو بھیجا علیہ السلام۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب کسی بھی قوم کی طرف رسول آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے عدل و قسط کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اب آپ ان کی طرف بھیجے جا چکے ہیں۔ اب یہ جو بات ہم نے کی تھی اس کے بالکل آغاز میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے ہود اور اس کی بہن صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت قریب آ چکا ہے۔ اس آیت میں ہی دیکھ لیں، ان دو آیات میں ہی دیکھ لیں کہ کیسے لگ رہا ہے جیسے کہ بس عذاب قریب آیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہہ دو کہ میں اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے نہ پوچھو کہ یہ کب آئے گا، جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا یا کب ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کی بات وہ کیا کرتے تھے، اس طرح کے سوال وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کریں آپ سے کہ جس کا عذاب کا جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ کب آئے گا، تو آپ بتا دیں کہ میں تو اپنے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو بھی اللہ چاہے، میں تو خود اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، بس اتنا مجھے پتہ ہے، یہ میں تو بتا دیتا ہوں کہ ہر امت کے لیے ایک ٹائم ہے جس میں اسے ختم ہونا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کی جاتی، اور نہ ہی جو ہے اس سے ٹائم آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر اچانک آ جائے رات کو یا دن کو، تو پھر گناہ گار کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو اس بات کی جلدی نہیں مچانی چاہیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی اللہ کا عذاب، تو اس لیے اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ جب وہ واقعہ ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اس کے لیے تم جس کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے تو اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، اس وقت پھر یہ ہماری طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اب تم انہیں اعمال کا بدلہ پاؤ، انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کہ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے، واقعی یہ عذاب آنے والا ہے؟ ای وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، تو آپ یہ کہیں کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ بالکل سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم جو ہے عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہاں جب یہ واقع ہو جائے گا تو اگر کسی کے پاس فدیے میں دینے کے لیے، ٹھیک ہے، لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو اس کے پاس جو ہے اب فدیے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری زمین بھی اگر وہ بھر جائے تب بھی اس کو دے کر وہ اپنی جان بچانے والا نہیں ہے، یعنی اصل معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے۔
وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور ان پہ ندامت جو ہے وہ چھاری ہوگی جب وہ اس عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو کہ جتنی بھی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہیں. الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور جان لو اچھے طریقے سے کہ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کا علم نہیں رکھتے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اب اس سارے بیک گراؤنڈ میں یعنی یہ بات واضح کر دی گئی کہ آخرت بالکل برحق ہے، وہ آ کے رہے گی. تو یہ آخرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد دوبارہ سے قرآن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت کیا ہے. قرآن جب تمہارے درمیان آ چکا ہے تو اب یہ حتمی دلیل ہے ان تمام حقائق کے اوپر جو بھی حقائق تمہیں بتائے جا رہے ہیں. قیامت حق ہے، برحق ہے. کیسے معلوم ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا یہ برحق ہے کہ فرشتے ہیں وہ عذاب لے کے آتے ہیں، کیسے برحق ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن ہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اس لیے بار بار اس کی طرف جو ہے اشارہ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بہت ہی خوبصورت آیت اس لحاظ سے کہ بہت سی صفات قرآن کی اس میں کھولی اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح نصیحت آ چکی ہے، اور اس میں جو سینوں کی بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. تو وہ جو شفا ہم لینے جاتے ہیں صوفیہ کے پاس، اور جو پھر پتہ نہیں کس طرح طرح کی پریکٹسز آپ کو بتاتے ہیں کہ بھی یہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے یہ کام کرو، اللہ ہو کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرو. تو وہ کہاں سے ڈھونڈنے جا رہے ہو بھائی؟ جب یہ قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس میں ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، اس کے ذریعے سے علاج کرو. لیکن انفارچونیٹلی یعنی یہ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے پھر اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں اس طرح کی بیماریوں کا علاج ہے. بالکل یہ غلط بات ہے، قرآن کی ایک طرح سے ناقدری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی میں جو ہے شفا ہے وہ ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہیں. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ یہ جو فضل ان کے اوپر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اور رحمت کا جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو اس پر انہیں خوشی منانی چاہیے. فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں. جو بھی ہم جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے قرآن کی شکل میں. تو بہرحال قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بڑی اہم آیات ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کہو بھلا دیکھو تم، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تم اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرا لیتے ہو. یعنی جیسا کہ مشرکین کا معاملہ تھا کہ انہوں نے بعض جو تھے حلال گوشت تھے ان کو حرام بنا لیا تھا، بعض حلال کھیتیاں تھیں ان کو حرام قرار دے دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو حرام ٹھہرا لیتے ہو اور بعض کو تم حلال کہہ دیتے ہو. تو پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جو ہے جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اللہ نے تو کوئی ایسی بات نازل نہیں کی ہے. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے. وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، فوراً نہیں پکڑ لیتا، ورنہ تو اس طرح کا جرم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑتا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی فضل ہے کہ ان کو موقع دے دیتا ہے. اور آپ اسلم جس حال میں ہوتے ہیں یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہیں یا آپ لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس پہ مصروف ہوتے ہو ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سے بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کے یعنی آپ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں، آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے. تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ پوری طرح آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور آپ کے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. کوئی بھی چیز اللہ سے تو پوشیدہ ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی، مگر کتاب روشن، ایک واضح روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ لوح محفوظ میں ہر شے جو ہے وہ درج ہے. سن لو کہ جب جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، آپ جو ہے اپنا کام جاری رکھیں. اور کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، دیکھیں آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہماری پوری اتھارٹی آپ کے ساتھ ہے. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک ہوئے
ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کی سنت جو ہے تبدیل نہیں ہوتی، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت ایک نصیحت بھی کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے، اور اس میں واقعی ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اور آپ کو ان کے جو اقوال ہیں وہ غمگین نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ وہ بڑا اعتراض کرتے تھے، وہ آپ وسلم کو ساحر کہتے تھے، آپ کو مجنون کہتے تھے، طرح طرح سے ایک کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے۔ تو اس کے سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، عزت اللہ کے پاس ہوتی ہے، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے آپ کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ واقعی معاشرے میں جو آپ کی سوشل انٹریکشنز ہیں اس سے بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے کردار کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، جو آپ کے جو ہے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑ جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ایک شریف النفس انسان ظاہری بات ہے اس طریقے سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا ایسے شخص کا جو بدتمیز ہو، لیکن اس کو یہ بات ضرور تسلی دیتی ہے کہ اس کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے خلاف اگر جھوٹی باتیں کر رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اس سارے عمل سے میری عزت میں کمی نہیں آ سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول کو سمجھا رہے ہیں، اور اس سے وجہ سے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ نصیحت بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے سوائے ظن کے، یہ پیچھے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور کیا ساریاں کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام حاصل کرو، اور روز اور دن بنایا جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ جو لوگ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کو اس کی حاجت ہے، اور وہ بے نیاز ہے اس سے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اسی کا ہے۔ تو اے افطرا پردازو جو تم جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں، یا ایسی ہوا میں باتیں کر رہے ہو؟ تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری طرف جو ہے لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں وہ کیا کرتے تھے اور اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ مقام ہمارا کنکلوڈ ہوا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 71 سے لے کے 92 تک کے جو مقام ہے، اس میں اب صاحب کا جو اقوام ہے ان کا ذکر ہے، انبیاء رسول علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قصے کو ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہیں نوح کا حال آپ سنائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے۔ اب اس کنورسیشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، ابھی ہم پوری جب دیکھیں کنورسیشن کے یہ کس وقت کی کنورسیشن ہوگی آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ تو اگر تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات سے بھاری معلوم ہوتا ہے، برا معلوم ہوتا ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو میں تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اب تم سب مل کر اپنا کام جو بھی تم نے طے کیا بنا کر گزرو، اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کرو، پھر تمہیں اپنے کام میں شبہ نہ رہے، یعنی تم اچھے طریقے سے پلاننگ کرو۔ ثم لا یکون امرکم، تمہیں اپنے کام میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، علیکم،
غمتن ثم قضوا الی ولا تنظرون، اور تم پھر وہ کام کر گزرو میرے ساتھ جو تم نے طے کیا ہوا ہے، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بات کب کہی گئی ہوگی، یعنی نور علیہ السلام نے کب یہ بات کہی ہوگی؟ جب بالکل بات آخری مقام تک پہنچ چکی ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کہ کنورسیشن تو ختم ہو چکی ہے، اب وہ پوری طریقے سے جو ہے اب دھمکیاں دے رہے ہیں نور علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور یہاں پہ نور علیہ السلام اب آخری بات ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جو کرنا ہے تم نے کر گزرو بس، ٹھیک ہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ یعنی کہ جو عذاب جب آیا ہے اس سے چند دنوں پہلے یا چند گھنٹے پہلے کی بات ہوگی ہے، یعنی اس سے زیادہ پرانی بات نہیں لگ رہی ہے، یعنی اس سے یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو صورتیں ہیں خاص طور پہ ان کے اندر یہ لگتا ہے ایسا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بس وہ آیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس مقام پہ زیادہ آپ کو واضح نظر آئے گا۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جہاں پہ بھی قصے آئے ہیں بار بار ہم دیکھتے ہیں قصے آئے ہیں، 6 جو رسول ہیں علیہ السلام، ان کے قصے تو بار بار قرآن میں آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، پھر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب، اور پھر قوم فرعون۔ یہ 6 جو اقوام ہیں ان کے جو قصے ہیں پورے قرآن میں بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ان کا قصہ آئے گا تو وہ ڈیفرنٹ جوہت اس کی واضح ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بات بار بار جو ہے کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا مقام سورہ اعراف میں یہ تفصیلی واقعات آئے تھے، تو وہاں پہ زیادہ جو ہے انذار کرنا مقصود تھا، تنبیہ کرنا مقصود تھا، تو عذابوں کا ذکر تھا۔ بس قوم بتایا کیسے جو ہے رسولوں نے جو ہے دعوت دی اپنے بت کے جو سردار تھے ان کو، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر عذاب آ گیا، عذاب کا ذکر کر کے وہ بات کنکلوڈ ہوگی۔ یہاں پہ اب وہ کنورسیشنز بھی کوٹ کی جا رہی ہیں جو بالکل عذاب سے کچھ دیر پہلے کی ہیں، جیسے لگ رہا ہے جیسے کہ عذاب بس قریب ہے۔ تو آگے پھر وہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، اگر تم ابھی اپنے کام سے جو ہے رک جاتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے رہوں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کروں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کذبوہ فنجیناہ ومن معہ، تو سو لوگ جب انہوں نے جھٹا دیا اور جھٹاتے ہی رہے تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہاں ان کو ہم نے بچا دیا فی الفلک، کشتی میں ان کو جو ہے بچا دیا، اور وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو پھر جو ہے استخلاف دیا اور ان کو غرق کر دیا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان کا جو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، اور پھر ہم نے مبعوث کیے ان کے بعد کئی رسول علیہ السلام الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ معجزات اور واضح نشانیاں لے کر آئے ان کی طرف، وما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو وہ نہیں ایمان لائے اس پر کہ جس کو وہ پہلی دفعہ جھٹلا دیا جنہوں نے، یعنی پہلی دفعہ جب وہ جھٹلا دیا ان کی قوم کے لوگوں نے تو پھر بعد میں ایمان لانے کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے دلوں کو اس طریقے سے ان پہ مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ تو ثم بعثنا من بعدہم، اس کے بعد پھر ہم نے مبعوث کیا موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اب یہاں پہ پھر اب قصہ موسیٰ و فرعون جو ہے ایک دفعہ پھر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تم ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے آئے ہو، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، سرداری مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی جو ہے نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو حاضر کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں کی جا رہی ہیں، یعنی واضح نہیں کی جا رہی ہیں کہ وہ آلریڈی مختلف مقامات پہ واضح کی جا چکی ہیں۔ اب اگین کنورسیشن وہاں پہ آئے گی، اب دیکھیں گے جب کہ جہاں پہ بالکل اب عذاب قریب تھا تو وہاں پہ اب کنورسیشن جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے لے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے پاس جو ہے جو ماہر جادوگر ہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر جب جادوگر جو تھے وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد وہی موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جب دیکھا جو بھی انہوں نے
جو جادو دکھایا تھا تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا. وہ دیگر مقامات پہ اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر. تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لے کر آئے وہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ. تو بے شک جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ابھی بالکل درہم بھرم کرنے والا ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کے عمل کو جو ہے نہیں باقی رکھتا. تو اس طریقے سے جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو یہاں پہ واضح کیا گیا کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈنٹلی یہ بات کی تھی کہ اللہ جو ہے جو جادوگروں کا کام ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا کہ جو دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ آپ خوف نہ کھائیے, آپ ڈالیے جو آپ کے ہاتھ میں. تو وہ باتیں دیگر جگہوں میں بھی جو ہے کور ہوئی ہیں. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. اب یہ یہاں پہ وہ بات سکپٹ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد ہمیں پتہ کیا ہوا کہ فرعون جو تھا وہ پھر بھی نہیں مانا. جب جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جو فرعون اور اس کے سردار تھے وہ نہیں مانے. تو فرعون نے پھر اپنا پرانا جو حکم تھا وہ نافذ کرنا شروع کر دیا, دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیا اسے دوبارہ. وہ کیا حکم تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کرو, ان کی جو عورتیں ان کو زندہ رکھو. تو اب اس کے بعد غالباً یہ کنورسیشن ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی قوم سے ہوئی ہے. ان کو سمجھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں صبر کرو, مشکل وقت تمہارے پاس ہے, اللہ پر توکل کرو, لیکن یہ ہے کہ تمہیں اب پریشان نہیں ہونا, یہ امتحان جو ہے تمہیں اس سے اب گزرنا ہوگا. تو اب وہ کنورسیشن ہے غالباً جو یہاں پہ ہو رہی ہے. یعنی سمجھ لیں کہ این ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مزید نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائیں جو پلیگز جو ہیں ان کے اوپر آئے تھے. تو وہ شاید وہ بھی گزر چکے ہیں. یہاں پہ شاید اس کے بعد کا کوئی وقت ہے جس میں کنورسیشن ہو رہی ہے. لیکن بہرحال کوئی ایسی کنورسیشن ہے جب بالکل جو ہے ان کا عذاب جو آخری ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کرنا تھا وہ قریب آ لگا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے رب تو ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا. یہ بڑی عجیب دعا ہے اور بڑی اس میں گہرائی ہے. یہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمیں جو ہے کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہیں, کئی جو ہے اس کی جہتیں ہیں جن کو ہم واضح کر سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل صرف یہ بات ہی دیکھ لیں کہ اگر ہم جو ہے یہاں پہ کچلے جاتے ہیں تو ان کو یہ زوم ہو جائے گا کہ یہ حق پر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک فتنہ ہو سکتا ہے. اچھا پھر جو بھی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے, تو اس سے صرف جو ہے آنچ ان لوگوں کے اوپر نہیں آتی بلکہ اس نظریے کے اوپر بھی آ جاتی ہے جس کو لے کے یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے پہلو ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ دوں. بہت جو ہے انہوں نے اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو یہاں پہ کور کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ان صادق الایمان نوجوانوں کی یہ دعا, جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے. گمراہی کے عام غلبہ و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے. ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان دایان حق کو کچل دینا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصا گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کے قاہرانہ فرما روائی کے مقابلے میں اقامت حق کی صحیح کو غیر واجب لا حاصل یا حماقت سمجھتا ہے, اور اس کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو وہ حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے, اور ان لوگوں کو الٹا برسر باطل ثابت کرے اپنے ضمیر کی اس خرچ کو مٹانے کے لیے جو ان کی دعوت اقامت حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ جو منافقانہ جو روش رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے وہ جو جن کے خلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو منافقانہ طرز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں, اور ان دونوں کی نگاہیں جو ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ یہاں پہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں وہاں پہ کھول رہے ہیں. تیسری طرف عامت الناس ہوتے ہیں, یعنی تیسرا پھر گروہ جو ہے وہ عوام کا ہے, عام لوگوں کا ہے, جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا ووٹ آخرکار اسی طاقت کے حق میں پڑتا ہے جس کا پلہ بھاری ہو.
خواہ وہ طاقت حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس صورتحال میں ان دایان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی، ہر کمزوری اور ہر خامی ان مختلف گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ اتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ ایک جو ایسا گروہ جب کھڑا ہوتا ہے اصلاح کے لیے یا دعوت دین کے لیے، دعوت حق دینے کے لیے یا حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو کتنی بڑی رسپانسبلٹی ان کے اندر پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف طرح سے وہ فتنہ بن جاتا ہے، وہ کچل ڈالے جائیں، یہ شکست کھا جائیں، تو پہلا گروہ کہتا ہے جی کہ حق ہمارے ساتھ تھا، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، نہ کہ ان بیوقوفوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا، ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی طاقتوں سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، چند قیمتی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دوسرا جو منافقانہ طرز رکھنے والا گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے دیکھا، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یار پنگا نہ لو، لڑائی نہ کرو۔ اور آخرکار اس تعلقے میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب ٹھہرایا تھا؟ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ تمہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ دین کے کم سے کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو ہی رہے تھے، جن کی اجازت جو وقت کے فرعون جو ہیں، فرائنہ جو ہوتے ہیں وقت کے، انہوں نے دے رکھی تھی۔ یہ اس طرح فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا، یہ جو مغلوب ہو گئے تو یہ حق پر نہیں ہو سکتے، وہ تو حق تو وہی ہے جس کے پاس غلبہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں یا مصائب و مشکلات کی سہار نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں، یا ان سے بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اخلاقی عیب کا صدور ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چمٹے رہنے کے ہزار بہانے نکل آتے ہیں۔ کچھ غلطی ہلکی سی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بھی یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں جس پہ ہم ہیں۔ پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد مدت ہائے دراز تک کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ بہت امپورٹنٹ مسئلہ یہ، اگر جو مصلحین ہیں، یہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، اگر کچل دیے جائیں تو وہ جو خوف بیٹھ جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا، کہ وہ کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک وہ لوگ پہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ بس یہ بڑی معنی خیز دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں، یعنی ہم کو غلطیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے بچا، اور ہماری صحیح کو دنیا میں برابر کر دے، اس کے کچھ رزلٹس بھی نکلیں، تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے، نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر۔ تو اس میں بالکل جو ہے کمپریہنسولی وہ تمام باتیں انہوں نے کور کر دیں۔ تو بہت معنی خیز دعا ہے جو انہوں نے کی۔ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ بالکل جیسے عذاب قریب ہے، وہ اس طرح کی دعائیں اسی وقت مانگی جاتی ہیں نا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور وہی یعنی انہوں نے پھر دعا میں جو مزید کہا کہ اللہ اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے جو ہے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو حکم بھیجا کہ اپنی قوم کے واسطے مصر میں گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت کتنا بڑا ظلم اور جبر جو تھا فرعون کی طرف سے نافذ ہو گیا تھا، کہ یہ باہر نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اس لیے ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ تم گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ اس سے وہ وقت بھی یاد آ جاتا ہے جب اسپین کے اندر مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا، اور وہ جو انکوزیشن کے بعد کا جو دور ہے، کہ اس میں کس طریقے سے ظلم جو ہے اور جبر کو نافذ کیا گیا تھا، کہ مسلمان اس وقت بھی مجبور ہو گئے تھے گھروں میں نماز پڑھنے، تو وہ بھی اس وقت کے گھروں میں انہوں نے مسجدیں بنا لی تھی اور وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی اس طرح کے جو فرائنہ ہیں وہ تو رہے ہیں تاریخ میں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اب یہاں پہ وہ جو دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دل سے نکلی ہے، اب ایک طرح بیسیکلی یہ بد دعا ہے جو وہ اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت ظلم اور جبر کتنا زیادہ ہو گیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے رسول ہیں ان کے زبان سے بھی ایسی بات نکلی۔ اور یہ عام طور پہ کب ہوتا ہے؟ جب بالکل مطلب حد کراس ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ہم دیکھیں گے سورہ نوح کے اندر، آپ کے سامنے آئے گا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ گئے ان سے، اور جب انہوں نے تمام حجت کر دیا ہر طرح سے اپنی قوم کے اوپر، اس کے بعد پھر ان کے دل سے پھر ایک بدعا نکلی تھی اپنی قوم کے لیے۔ بالکل وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو نے فرعون کو، اس کے ستاروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال و دنیا کے مال اور دنیاوی جو زندگی کے اسباب مہیا کیے ہیں، وہ کس لیے کیے ہیں؟ ٹھیک ہے،
تو زینتم و اموالم فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں تو نے جو ان کو زینت کے سامان دیے اور اموال دیے وہ کس لیے دیے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، رب تاکہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکیں، اس لیے تو نے دیا ہے ان کو۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ وہ جو بدعا ہے، اتنی سخت بدعا، وہ کب نکلتی ہے رسول کے دل سے؟ رسول تو اپنی قوموں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر رسول جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف خیر خواہ بن کے آتا ہے، وہ تو اسی مطلب اسی سوچ میں رہتا ہے ہر وقت کہ کس طریقے سے اس کی قوم جو ہے وہ سمجھ جائے۔ لیکن اس طرح کی دعا دل سے نکلنا، یہ اس کے لیے ذریعہ بات ہے، خاص حد تک جو ہے جب قوم ستا لیتی ہے اس کے بعد ہی پھر وہ ایک رسول وہاں تک پہنچ پاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی دعا اسی طرح کی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب یہ کوئی ایمان نہ اس میں سے لے کے آئے، یہ ایمان نہ لے کے آئے جب تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اتنی سخت جو ہے بدعا انہوں نے جو ہے ان کے لیے کی۔ قال قد اجیبت دعوت، اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذری بات دعا قبول کر لی، دل سے نکلی تھی وہ آہ جو تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ان کے دلوں کو جو سخت کرنے کا کہا تھا نا کہ ایمان نہیں لے کر آئے، پھر ایسا ہی ہوا، ایمان وہ نہیں لے کر آئے۔ تو فرمایا تمہاری دعا اب قبول ہو چکی، تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور اب بے سمجھو کی راہ پہ اب تم نے نہیں چلنا، دعا بس قبول ہو چکی ہے۔ تو یہ اگین وہ کنورسیشن ہی بتا رہی ہیں کہ یہ بابنا وقت بالکل آخری وقت تک آ لگا ہے اور عذاب بس قریب ہے۔ تو اس کے بعد جب دعا قبول ہوگی تو پھر ان کو غرق کر دیا گیا، اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور اس کے پیچھے جو فرعون اور اس کے جو بھی لشکر تھے وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب جہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا فرعون تو کہنے لگا کہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو پھر فرعون نے کہا کہ جی میں تو ایمان لے آیا ہوں اس الہ کے اوپر جو ایک ہی الہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ الہ جو ہے بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا الہ ہے، وہ انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، جب یہ سب اس نے منظر دیکھا تو اسلام آپ قبول کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب تو مانا ہے، یعنی یہاں پہ ان کے ایک لمبا کھینچا گیا نا، آنا مطلب اتنے عرصے بعد تو مانا، اب جا کے تجھے ہوش آیا ہے، تو اب تو مانا ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جب سے پہلے تم معصیت میں لگا ہوا تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو مانتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہاں ٹھیک ہے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ تیری دعا قبول تو ہو جائے گی لیکن پارشلی نجات تجھے مل جائے گی، لیکن تجھے نہیں، تیرے جسم کو نجات ہم دیں گے۔ تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے آج بدن کو ہم نجات دے دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ بات کہنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک اکثر جو لوگ ہیں ہماری آیات کے انکاری ہیں۔ اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ اس کی جو ممی ہے وہ دریافت ہو گئی ہے، جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے وہ یا تو رمسس 2 ہے، یعنی جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے وہ اس کا بیٹا منفتح ہے، یعنی ایک تو بڑا فرعون تھا جس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، جو غرق ہوا تھا پانی میں ڈوب کر وہ منفتح ہے، اور اس کی ممی جو ہے وہ دریافت ہو گئی۔ اس والے سے جو ڈاکٹر مورس بکائے بہت بڑے جو ہے وہ سائنٹسٹ ہیں، وہ بیسیکلی اس ٹیم میں شامل تھے کہ جس نے پھر انویسٹیگیشن کی تھی ان ممیز کے اوپر۔ تو انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ واقعی یعنی جو اس کے اندر سالٹ کا جو ہے عنصر کافی زیادہ ہے اس کے اندر، تو معلوم ہوا کہ یہ کہیں ڈوب کے مرا ہے فرعون، یعنی جو بھی یہ ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ملی تھیں وہ سب کی سب جو ہے ڈوب کے کہیں ان کی موت واقع ہوئی تھی، بعد میں پھر ان کو ممیفائی کر دیا گیا۔
تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں پہلے سے بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے. تو اس کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں جو ہے حق جاگزیں ہوا اور وہ پھر اسلام کی طرف آگے بڑھے. بعد میں پھر وہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور بڑی انہوں نے پھر کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس، اور اس میں ثابت کیا کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی حقائق بیان کیے گئے ہیں سائنس سے وہ ٹکراتے نہیں ہیں، جبکہ بائبل میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں ان کے خلاف جاتی ہیں. تو بہت ایک اس کی وجہ سے پھر اسلام پھیلا ویسٹ کے اندر. ان کی جو کتاب تھی وہ بہت لوگوں نے پڑھی، اور کئی لوگ جو ہے اسے پڑھ کر جو ہے مشرب اسلام ہوئے. تو یہ بات ہے کہ قرآن کا وہ کمال ہے کہ وہ نشانی واضح کر دیتا ہے، وہ آیت واضح کر دیتا ہے کہ جو کہ بعد میں پھر جو ہے ایکسپلور ہوگی، کبھی سامنے آئے گی. تو یہاں پہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ آیت ایک نشانی ہو جائے گی بات کہنے والوں کے لیے، اور ایسا ہی ہوا. اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے. تو یہ ہم نے جو ہے ابھی تک جو مقام پڑھا ہے، یعنی آیت نمبر 92 تک پڑھا ہے، وہ ہم آگے چلتے ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 93 سے لے کے پھر 109 تک کی جو آیات ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو قصہ ابھی آیا ہے اس پہ ایک نصیحت کی جا رہی ہے. اس کے بعد اور پھر یونس علیہ السلام کا قصہ مختصراً آیا ہے، اور پھر کچھ اختتامی کلمات ہیں جس پہ یہ صورت جو ہے ختم ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی جو ہے انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کر دیا، حالانکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ یہ بالکل حق ہے. فی الواقع یہ آپ کے پاس جو ہے وہ حق ہی ہے، یعنی آپ حق ہی کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو ہے بالکل یہ حق ہے. لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے بالکل نہ ہوں، اور ان لوگوں میں نہ شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھٹلایا، ورنہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول ثابت آ جائے، قول پورا آ جائے، تو ان کے سامنے خواہ کوئی بھی نشانی آ جائے وہ نہیں مانیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیہ، چاہے ان کے پاس ہر قسم کی جو ہے نشانی دکھا دی جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اصل بات یہی ہے کہ کیونکہ ان کا رب اب چاہتا ہی نہیں کہ وہ ایمان لائیں. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب حق سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اس کو سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتا. تو ایک خاص وقت ضرور گزرتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو یہ جو ہے توفیق ہی نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ اس سے توفیق جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیہ، چاہے وہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں، حتیٰ یرب العذاب العلیم، یعنی اس وقت تک وہ نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. جیسے کہ فرعون کا معاملہ تھا، وہ تمام نشانیاں آتی رہیں، ٹھیک ہے، 9 بڑی نشانیاں، 2 بڑے معجزات، تو پھر 7 وہ جو پلیگز آئے تھے ان کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا. آخرکار جب موت قریب آئی، جب اللہ کا عذاب آخری آ گیا تو پھر مان رہا ہے، تو اس وقت تو پھر ماننا فائدہ مند نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں لولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی بھی بستی ایسی نہیں اگر وہ ایمان نہ لائی ہو کہ ایمان لانا اس کو پھر فائدہ دے جب عذاب آ جائے. یعنی عذاب کو دیکھ کر تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ایک ایکسیپشن ضرور ہے اس کی، اس ایکسیپشن کا ذکر یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں. کیونکہ پہلے بات آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ جب عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ایمان اگر لاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ایکسیپشن ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ لولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. یہ ایسی قوم تھی کہ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تب بھی جو ہے ان کو مہلت مل گئی. ٹھیک ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے پھر ٹال دیا. حالانکہ عذاب وہ آ چکا تھا، انہوں نے آثار اس کے دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے تک چھوڑ دیا. تو یہ قوم یونس کا ذکر یہاں پہ ضمناً آ گیا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اصل بات کیا ہے؟ اس یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس طریقے سے ہے. ورنہ اگر اللہ چاہتا تو جو ہے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لیں،
لے آتے. کوئی بھی جو ہے کافر نہ رہتا. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہنا ہوتا تو پھر تو یہ دنیا بنانے کا فائدہ ہی نہیں تھا. پھر زندگی کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو یہ سب پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے نا، کہ زبردستی جو ہے کسی کو ایمان پر کھڑا کر دیا جائے. تو ایسا نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. ٹھیک ہے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. آپ وسلم کے دل میں خواہش تو تھی کہ ہر بندہ ایمان کی طرف آ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ کیا ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. بائبل میں ان کا نام جو ہے وہ جونا آیا ہے، اور زمانہ جو ہے ان کا تقریباً 860 سے لے کے 784 BC کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کے ایک نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کی طرف جو ہے ان کو بھیجا گیا تھا علیہ السلام. اچھا، اشوریوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اور ان کا جو علاقہ ہے وہ عراق میں نینوا کا علاقہ ہے. ابھی جو اس وقت آگے وہاں نینوا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اشوری جو ہے آباد تھے، تو ان کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. دریا دجلہ کے کنارے جو شہر موصل ہے اس کے سامنے اس قوم کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. یہ نینوا کا جو علاقہ تھا یہ تقریباً 60 میل پر پھیلا ہوا تھا، اور کافی بڑا علاقہ تھا. بائبل کا بیان اگر ہم قابل اعتبار سمجھ لیں تو یہ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھا، مفسرین کے نزدیک ان کا جو قصہ ہے کچھ اس طرح سے ہے. جو دیگر مفسرین نے جو ان کے والد سے لکھا ہے ان کو اگر ہم سمرائز کر لیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب قوم نے ان کی دعوت کو ٹکرا دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے قوم کو بتا دیا تھا کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آ جائے گا. یعنی ان کو الٹیمیٹم دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہی انہوں نے کوٹ بھی کر دیا اپنی قوم کو کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا. اچھا، اب جب تیسرا دن ختم ہو گیا تو یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ 3 دن ختم ہو چکے ہیں، تو اب اللہ کا تو عذاب آ جائے گا، جیسا کہ میں نے اللہ کے حکم سے ہی ان کو جو ہے بتایا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا. کچھ خوف بھی تھا دل میں کہ یہ ان کی قوم کے لوگ ان سے اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو جو بھی معاملہ تھا، لیکن وہ یہ ذہن میں ان کو نہیں رہا کہ اللہ کی اجازت پھر بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ تو 3 دن کا تو تم نے کہہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ ابھی تک نہیں آیا تھا. تو یہ بات تھی ایسی کہ جو ان سے جو ہے وہ اس وقت نہیں سامنے رہی، مد نظر نہیں رہی، جس کی وجہ سے ایک غلطی، ایک لغزش ان سے ہو گئی، اور اس وجہ سے پھر ان کو ایک اللہ کی طرف سے سزا بھی ملی، اور پھر قوم کو اسی وجہ سے ایک چھٹکارا مل گیا. حالانکہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کو جب وہ عذاب دیکھ لے تو اس کے بعد اس کو چھوڑا جائے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو یونس علیہ السلام جو ہے وقت جب ہوا، تیسرا دن ختم ہوا، تو وہ سمجھے کہ بس نکلنے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے جو ہے وہاں سے کوچ کیا. اچھا، راستے میں کیا ہوا کہ یہ پیچھے ان کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے عذاب کے دیکھے کہ سائے منڈلا رہے ہیں، بیسیکلی وہ سیاہ دھواں تھا جس شکل میں جو ہے عذاب ان کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، ایک بادل کی طرح نا، ایک سائبان کی طرح ان کی طرف بڑھ رہا تھا. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے. یونس علیہ السلام کی طرف گئے تو یونس علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پایا. تو پھر انہوں نے سب نے مل کے یہ کیا کہ کھلے میدان میں چلے گئے اور توبہ کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی. تو اس طریقے سے یعنی ان کے تمام بچے اور بوڑھے اور سب عورتیں وغیرہ سب اس میدان میں بہت بڑے میدان میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، اور اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اجتماعی دعا تھی اسے قبول کر لیا. تو جو یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول جو اس وقت کی رسول تھے علیہ السلام، ان کی غلطی کی وجہ سے قوم کو موقع مل گیا، ورنہ ان کو موقع شاید نہ ملتا. تو یہاں پہ یونس علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب وہ اس علاقے سے کچھ دور جا کے انتظار کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ وہاں پہ عذاب کھاتا ہے، کس طرح وہاں پہ عذاب کا نزول ہوگا. لیکن جب وہ عذاب نہیں آیا تو پھر وہ تو آپ بڑے پریشان ہو گئے. ان کو تو پتہ تھا کہ اب میں اگر واپس جاتا ہوں تو لوگ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایک تو جھوٹ ہو جائے گا. یہ تو میں نے قوم سے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. تو ان کا پھر جو کلیم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو وہ پھر کیسے جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے. تو اس لیے پھر اپنے جو ہے علاقے کی طرف یہ نہیں گئے. تو اس پریشانی میں پھر وہ انہوں نے سمندر کی طرف رخ کیا. وہاں پہ روم کے کنارے پر ایک کشتی پر جو ہے وہ سوار ہوئے اور وہاں سے نکلے. جب آگے وہ چلے تو راستے میں جو ہے کشتی رک گئی، اور کافی دیر جو ہے کشتی رکی رہی. اس پر جو بھی کشتی کا جو کیپٹن تھا اس نے کہا کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے
کہ اب کوئی ایسا بندہ ضرور ہے ہمارے اندر کہ جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے کوئی بہت بڑا جو ہے جرم ہوا ہے، تو جب تک کہ وہ شخص یہاں سے نکلے گا نہیں ہم میں سے، تو یہ کشتی نہیں چلے گی۔ ہمارا معمول یہ رہا ہے، پتہ نہیں اب ان کو کیا ان کا ایکسپیرینس ہوگا، انہوں نے کہا ہمارا تو معمول یہی ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے معاملہ تو جب تک کہ وہ نکلتا نہیں ہے یہ کشتی نہیں چلتی۔ اچھا، اب یونس علیہ السلام کو جو پتہ چلا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ بے شک وہ میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں نے گناہ بھی کیا ہے اور میں اپنے مالک سے بھاگ کے بھی آیا ہوں، تو وہ میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں مانتے ہوں گے لوگ ان کو، ان کی رسپیکٹ ہوگی، کوئی آپ کو کیسے ہم پھینک دیں۔ تو پھر قرآن اندازی ہوئی۔ اچھا، 3 دفعہ جب قرآن نکالا گیا تو تینوں دفعہ جو ہے وہ انہی کے نام قرآن نکلا۔ تو آخرکار چاروں ناچار انہوں نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ یونس علیہ السلام کو پھر وہاں سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کو پھینکا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی مچھلی ان کو وہ نگل لیتی ہے، اور یہ پھر 40 دن تک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے پھر وہ یہ دعا کرتے رہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان کے، آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ میں تجھے وہاں سے پکار رہا ہوں جہاں سے تجھے کسی نے نہیں پکارا ہوگا۔ تو پھر یہ وہ ورد کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے، تو پاک ہے اللہ میں ہی ظالموں میں سے۔ یہی وہ کہتے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو معافی ہے اسے قبول کیا۔ تو 40 روز کے بعد پھر مچھلی نے جب تو ان کی توبہ قبول ہوگی تو اس نے ساحل پہ پھینک دیا تھا۔ اس وقت تک جو ہے جو بھی غریبت ہے اس کے پیٹ میں جو بھی وہ ایسڈز وغیرہ تھے، انزائمز تھے، اس کی وجہ سے ان کا جو جسم تھا بالکل جو ہے وہ گل گیا تھا، سکن وغیرہ بھی جو ہے وہ اتر گئی تھی۔ تو اس پر اللہ نے پھر ایک کرم پہ کیا کہ کدو کے درخت کے پتوں کا ایک سایہ ان پر کر دیا، اور ایک بکری بھی ساتھ جو ہے لگا دی جو اللہ کے حکم سے ان کے پاس آتی، جس کا وہ دودھ پی کر جو ہے گزارا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ تو کچھ بہتر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکور کیا۔ تو اس طرح قوم کو تو مہلت مل گئی، لیکن جو نبی تھے رسول تھے وقت کے ان کو بہرحال یہ عذاب کرنا پڑا اللہ کی طرف سے، جو اس لغزش کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر ایک پنشمنٹ ہوئی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو کسی اور قوم کی طرف بھیجا، وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر دعوت دی، اور ایک خاص وقت کے لیے جو ہے ان کو موقع مل گیا۔ تو ان کو دوبارہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اپوائنٹمنٹ دی، ایک قوم کی طرف گئے، وہاں پہ سمجھایا، پھر بھی وہ قوم نہیں مانی تو پھر وہ پورا شہر پھر جو ہے جلا دیا گیا تھا۔ تو یہ تفصیلات ملتی ہیں ہمیں دیگر مفسرین کے ہاں، تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو۔ ایمان اسی وقت وہ لے کے آئے گا جب تک کہ اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو ایمان نہیں لے کے آ سکتا۔ اور لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے، وہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان کے اوپر جو نہیں سوچتے۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی جی جو ہے، کوئی بھی جان وہ ایمان نہیں قبول کرے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں اس وقت اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا، اسیس نہیں کرے گا صحیح طریقے سے، حق کو قبول نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ گندگی سے مراد وہی ہے نا کہ وہ جو اس کے دل پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ سامنے پردے ڈال دیے اور کانوں پہ مہر لگا دی، اب وہ چاہے بھی تو اب نہیں آ سکتا حق کی طرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بڑی اہم آیت۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو بہت کچھ ہے دیکھنے کو، اگر سوچنے والا انسان ہے تو اس کے لیے مظاہر فطرت بے شمار ہیں، لیکن اگر نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا۔ بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ویسے لوگوں کے واقعات جو ہیں جیسے کہ پہلے گزرے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اب یہ اگین یہ تو بات بڑی ہلا دینے والی ہے، یہ تو بات آخری ہوتی ہے جب
عذاب آنے والا ہوتا ہے نا، اس وقت یہ کنورسیشن ہوتی ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بھی یہ صورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر رہی تھیں. وہ لگ یہ رہا ہے، اب اس پورے صورت کے اندر تھیم یہ لگ رہا ہے کہ عذاب بالکل قریب آ لگا ہے. اور یہ بات بھی یعنی قوم یونس کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا کہ بالکل جب آخری لمحہ آ جائے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، سوائے قوم یونس کے. یعنی قوم یونس ایکسیپشن تھی، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو عذاب کے وقت جو ہے پھر ایمان نصیب ہو. تو یہ ساری باتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عذاب بس اب قریب آ لگا ہے. پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے تھے، ہماری سنت ہے کہ پیغمبروں کو بھی بچا لیتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی بچا لیتے ہیں. اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرنے والا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. میں خود جو ہے مجھے سب سے پہلے خود یہ حکم ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں. اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا. آپ کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اپنا رخ جو ہے اسی دین کی طرف کر کے رکھیے اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوئیے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کیجیے جو آپ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی ضرر. پھر اگر ایسا کیا تو پھر آپ اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا پھر نہیں ہے. اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے اور کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو پھر اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں یہ تمام قدرتیں ہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی مغفرت والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد بس آخری آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل جاء ایھا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اب حق تمہارے پاس آ چکا ہے. پروکلیمیشن ہے اللہ کی طرف سے نو انسانی کے لیے. وہ حق کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اتنا بڑا حق تمہارے درمیان اب آ چکا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِلنَّفْسِ، جو بھی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنا ہی اس کو فائدہ ہے، وہ اس کی ہدایت کا فائدہ اسے ہی ہوگا. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال بھی اسی کو بھگتنا ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور انہیں بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں، کوئی کارساز نہیں ہوں، کوئی ذمہ دار اس طریقے سے نہیں ہوں. تم خود ذمہ دار ہوگے اگر تم نے اسے ایکسیپٹ نہ کیا تو. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ اگین اپنے حبیب کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور ڈٹے رہیے. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. اس پہ الحمدللہ جو ہے سورہ یونس کا ختام ہوا. اب ہم آگے سورہ ہود کا آغاز کریں گے. لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد